آپ کی ریکارڈنگز جو ہے نا وہ لوگ سن لیتے ہیں، جہاں اچھا تک میرا خیال ہے. ٹھیک ہے فصیح. کلاس لاسٹ ویک ہم نے جو ہے جو باب ہم نے پڑھا تھا اور اس کے اندر حدیث نمبر 44 کی تھی، وہ سیم باب میں حدیث 45 بھی ہے جو کہ آج کی حدیث ہے. تو میں نے تھوڑا بہت اسی لیے آپ لوگوں کو باب سے تعلق بتایا تھا حدیث 45 کا. باب کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ دماغ میں فریش ہو جائے. اور آج حدیث نمبر 46 کو پڑھیں گے انشاءاللہ. 45 اور 46 کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو باب تھا ہمارا لاسٹ ویک کا باب زیادت الایمان و نقصانہ و قولہ تعالی وزدناہم ہدی ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال اليوم اکملت لکم دینکم وَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا من الکمال فَهُوَ ناقص. امام بخاری نے یہ باب باندھا تھا لاسٹ ویک جو ہم نے ہماری کلاس پڑھی ہم نے کہ ایمان جو ہے اس کی کمی اور زیادتی کے بیان میں. اور اس میں انہوں نے قرآن کی آیات پیش کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کی آیات سے ثابت کیا تھا کہ ایمان جو ہے وہ کمال درجے تک بھی پہنچایا اللہ نے. تو پھر ایمان کمال سے کم، یعنی کہ کمال سے جو چیز کم ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے. تو جب تک دین کمال تک نہیں پہنچا تو اس وقت تک دین پورا نہیں تھا. یا اگر ہم اس کمال تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب جو ہمیں ملا ہے وہ دین کمال درجے کا ملا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم جو ہے وہ اب ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ مکمل دین آیا ہے. تو اگر انسان اس دین کے اندر جو فرائض ہیں اس میں نقص کرتا ہے اور جو دین کے آداب اور طریقے ہیں اس میں کمی کرتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے. اور دین جو ہے وہ ایمان کے معنی میں استعمال ہوا ہے کیونکہ دین جو ہے وہ کیا ہے، ہماری شریعت پر چلنا، دین کے طریقے پر چلنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمارے لیے چوز کیا اس پر چلنا. تو وہی اصل میں ایمان ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے، پھر اس کی گواہی زبان سے دی جاتی ہے اور اس کے بعد اعمال سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے. تو اب امام بخاری نے لاسٹ ٹائم ہمیں 2 حدیثیں پیش کی تھی اس باب کے اندر. 44 ہم نے پڑھ لی تھی کہ جو انسان جن مسلمانوں نے اپنے ایمان میں کمی کی اعمال کے ذریعے، یعنی کہ ایمان کا دعویٰ کیا، کلمہ پڑھا، نہیں غازیہ 43 جو تھی نا حدیث وہ تو اس سے پہلے کی تھی نا. ابھی لاسٹ ویک ہم نے 44 کی تھی، ٹھیک ہے. 43 تو ہم نے کر لی تھی. لاسٹ ویک ہم نے 44 کی تھی اور 45 کا تھوڑا سا میں نے بتایا تھا. آپ لوگ سب جو ریگولر سن رہے ہیں وہ ایگری کر رہے ہیں مجھ سے کہ ہم نے 43 کر لی تھی اور پھر 44 لاسٹ ویک کی تھی انشاءاللہ. اس وقت مجھے اس کی ورڈنگ یاد نہیں آ رہی ہے 43 کی ٹرانسلیشن. 45 کا ٹرانسلیشن کرنا تھا ہمیں. غازیہ آپ کے پاس جو بک ہے نا اس میں نمبرنگ ڈفرینٹ ہے، مجھ سے تھوڑی آگے پیچھے ہے، اس لیے شاید آپ کنفیوز ہو جاتی ہیں. آپ کے پاس کیلانی کی بک ہے نا اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو نمبرز ہیں حدیثوں کے وہ میرے ساتھ نہیں ملتے. آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اگر یہی پڑھیں نا داؤد راز کی بک. انشاءاللہ میں آپ سب کو پوری بک بھیج دوں گی تو انشاءاللہ آپ اس سے فالو کریں تو پھر کنفیوژن نہیں ہوگا کیونکہ پھر ہمارے حدیث کے نمبر میں جو نمبر میں بتا رہی ہوں وہی آپ کے ذہن میں بھی ہوگا انشاءاللہ. تو
جب پڑھ رہے ہوتے کسی بک کو فالو کر رہے ہوتے تو بہتر ہوتا ہے کہ سب ایک بک کو فالو کریں. ہاں اپنی ایکسٹرا نالج کے لیے آپ بعد میں شاید سائڈ میں پڑھیں، وہ دوسری بات ہے. تو داؤد راز کی میں بک آن لائن بھیج دوں گی آپ لوگوں کو سب کو، والیوم 1 انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اب 44 میں صرف ہم نے یہ باب سے 44 حدیث کا یہ تعلق تھا کہ ایک انسان ایمان لاتا ہے اور وہ اپنے اعمال سے کمی کر دیتا ہے. اچھا اچھا آپ غازی آپ کس کی بک اوپن کرتی ہیں، داؤد راز کی یا آپ کیلانی کی بک اوپن کرتی ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی نمبرنگ ڈیفرنٹ ہو، میرے پاس نہیں ہے کیلانی کی بک، میرے پاس نہیں ہے تو اس وجہ سے. جی ہاں تو وہ میرے پاس نہیں ہے نا، تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے نمبر سیم ہوتے ہیں یا نہیں. تو آپ جب میں پڑھا رہی ہوں اس وقت بک نہ کھولا کریں. ٹھیک ہے. اچھا پی ڈی ایف آپ کے پاس نہیں کھلتا، اوکے، تو پھر آپ صرف حدیث ڈھونڈ لیا کریں کہ جس حدیث پر ہمیں باب تو وہی ہوتا ہے نا، باب سے ڈھونڈ لیا کریں آپ. اچھا انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. 44 حدیث میں امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا تھا کہ ایک ایمان رکھنے والا انسان، توحید میں یقین رکھنے والا انسان اپنے اعمال میں کوتاہی کرتا ہے اور وہ جہنم میں جا سکتا ہے. ایک آدمی ایسا ہے جس نے صرف شہادت دی اور اس کے بعد اعمال میں اتنی کوتاہی کی اور گناہ اتنے کیے کہ اب اس کے اعمال نامے میں اس کلمے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، توحید اس کے دل میں بس ہے. تو اس بندے کا کیا انجام ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر اس کی سزا بھگت کر وہ پھر دوبارہ جنت میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. اس کا ایمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایک لمحہ بھی اللہ ہمیں جہنم کی ہوا نہ لگنے دے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہمیں تو آگ صرف تھوڑے دن چھوئے گی پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. اس وجہ سے انہوں نے لاپرواہی کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا یہ عقیدہ جو ہم تو انبیاء کے اولاد ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، تو ہم صرف کچھ دنوں تک جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، پھر جنت میں جائیں گے. تو اس کو انہوں نے بہت لائٹلی لیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتا کے سمجھا دیا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس میں لاپرواہی کرے اور اس نوم میں رہے کہ مجھے جنت تو ملنی ہی ہے تو میں دنیا میں کم از کم اپنی مرضی سے جیوں اور دنیا کو خوب انجوائے کروں. یہ رویہ صحیح نہیں ہے. انسان کو ہمیشہ نمبر 1 یہ دھیان رکھنا ہے کہ میرے ایمان کی صحت کیسی ہے، اور ایمان کی صحت کو اچھا بنانے کے لیے فرائض کی ادائیگی اور اچھے نیک کاموں کی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو تھا آیت 45 جو حدیث 45 جو کہ 44 جو کہ لاسٹ ویک ہم نے تفصیل سے کر لی تھی. ٹھیک ہے. ہاں بالکل یہی سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا نا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف چند دن آگ چھوئے گی، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ انسان ایک لمحہ نہیں برداشت کر سکتا، تو جہنم کی آگ میں انسان کیسے یہ لاپرواہی کر سکتا ہے کہ کچھ دن کی تو بات ہے، دنیا میں تم جو چاہو کر لو، کچھ دن آگ کا سزا بھگت کر پھر تو جنت میں ڈال ہی دے گا اللہ. یہ خود ہی ایمان کی کمی ہے کہ جس کو اللہ کے اوپر یقین ہے، ایمان ہے، وہ اللہ کے ساتھ ایسی لاپرواہی کا رویہ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ میرا خالق ہے. انسان اپنے خالق اور مالک اور
جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی کے سارے معاملات ہیں، اس کے ساتھ ایسی لاپرواہی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو خود ایمان کے منافی ہے۔ اب یہ حدیث 45 میں نے تھوڑا سا صرف بتایا تھا لاسٹ ویک کہ یہ باب سے تعلق اس کا ہے، تو کیا تعلق ہے کہ اس میں یہ آیات ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو امام بخاری نے اس باب میں اس حدیث کو لا کر یہ ثابت کیا تھا کہ دین کی جو کامل صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں دے دی کہ اب یہ کامل دین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ ایمان لائے مگر ابھی پورے فرائض، پورے حلال حرام، پورے جائز ناجائز کی تفصیلات نازل نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے کبھی ان پر عمل ہی نہیں کیا کیونکہ وہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ ان کا دین کیا، ان کا ایمان کیا ناقص تھا؟ تو امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ نہیں، ان کا دین، ان کا ایمان ناقص نہیں تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اسی وقت مکلف کرتا ہے جب کہ اس کو فرائض اور احکامات اور جائز ناجائز بتا دیتا ہے۔ جب اللہ نے بتا دیے، کسی چیز کو نازل کر دیا، کسی چیز کا حکم، اس کے بعد نہ کرنا وہ انسان کو گناہ میں ڈالتا ہے، لیکن جب تک کوئی چیز نازل ہی نہیں ہوئی تو اس کا مکلف بندے کو اللہ نے نہیں ٹھہرایا۔ اور اس کے لیے میں نے مثالیں دی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں فرائض جو تھے وہ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، اور حضرت خدیجہ نے یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ جو بعد میں مدینہ کی ہجرت کے بعد ان کی تفصیلات آئی اور ان کے فرائض کے حکم آئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نہیں ادا کیا تھا، اس لیے کہ اس وقت کوئی نازل ہی نہیں ہوئے تھے، مگر ان کا ایمان کامل تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو جنت کی بشارت بھیجی تھی حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ تو فرق دونوں حدیثوں کا امام بخاری نے بڑی ہوشیاری کی بات ہے، امام بخاری نے جس طرح یہ دو حدیثیں ساتھ ایک باب میں لائے کہ دونوں میں صرف عمل، صرف کلمہ پڑھنا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی گئی تھی اور اعمال نہیں تھے، لیکن ایک کا دین کامل تھا اور ایک کا دین ناقص تھا، کیونکہ کامل دین والے کے لیے اس لیے کامل تھا کہ اللہ نے اس وقت جتنا نازل فرمایا اتنا اس نے پورے اخلاص سے قبول کر لیا، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اب ہمارے زمانے میں ہمارے لیے سب کچھ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارا مکمل دین ہم کو دے دیا، تو اب ہم جو ہے اس زمرے میں نہیں آ سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم تھوڑے اعمال کر کے بھی ہمارا ایمان کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہم۔ اچھا، تو اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو میں نے پراپرلی پڑھا بھی نہیں تھا، صرف میں نے باب سے تعلق کو واضح کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو حدیث 45 ہے، حدثنا بیان کیا ہم سے الحسن بن صباح، حسن ابن صباح نے ہم کو بیان کیا، سمع اس نے سنا جعفر بن عون سے انہوں نے سنا، حدثنا ابو امیس نے ان کو بیان کیا، اخبرنا قیس بن مسلم، ان کو امیس کو قیس بن مسلم نے بیان کیا، عن طارق بن شہاب، اور ان کے استاد کون تھے؟ قیس بن مسلم کے طارق بن شہاب، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا ان رجلا، بے شک ایک شخص نے، من الیہودی، یہود میں سے، قالا کہا، لہو اس سے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق سے ایک شخص، یہودی شخص نے کہا،
یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین. تو یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے کہ یہودی نے حضرت عمر فاروق کو بڑے عزت والے نام سے خطاب کیا، ان کو عزت اور احترام سے ان سے بات کی کہ اے امیر المومنین، کیونکہ امیر المومنین آپ کا لقب تھا. تو پھر اس نے کیا کہا، آیتن، ایک آیت ہے، فی کتابکم، تمہاری کتاب میں، تقرؤونہا، جس کو تم لوگ پڑھتے ہو، لو، اگر، علینا، ہم پر، معشر الیہودی، ہم یہودیوں پر، نزلت، نازل ہوتی، لاتخذنا، البتہ ہم ضرور بنا لیتے، لاتخذنا، ضرور کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا، لاتخذنا، یہ لام تاکید ہے یہاں پر، البتہ ہم ضرور، ماشاءاللہ، ہم ضرور اس کو بنا لیتے، ذالکا، اس کو، الیوم، اس دن کو، عیدن، عید کا دن، جس دن یہ نازل ہوتی، جس دن یہ آیت ہم پر اگر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. عید کیا ہوتی ہے؟ عید جو ہے وہ ایسا فیسٹیول جو ہر سال آتا ہے، تو عید، اور عید خوشی کا دن ہوتا ہے، تو عید کا دن ہم بنا لیتے. قال، کہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایو آیتن، کون سی آیت، ہاں خوشی کا دن بنا لیتے، کون سی آیت؟ قال، اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت، اور میں نے تمام کر دی، مکمل کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، وردیت، اور میں نے پسند کر لیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینن، بطور دین. بہت ہی خوبصورت آیت ہے ہمارے لیے یہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. اگر اس پر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات یہ کہی کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل کر دیا تھا. تو مکمل دین، امام بخاری کا یہ یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ جس چیز کی تکمیل ہوئی، اس کا مطلب ہے وہ جو چیز تکمیل پر پہنچتی ہے وہ ناقص بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ایمان جو ہے وہ ایک جامد چیز نہیں ہے. کیا امام بخاری صحابہ کی کسی بات کو حدیث کے درجے نہیں، غازی، آپ دیکھیں، صحابی کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ اگر کسی حدیث میں صرف صحابی کا واقعہ ہو یا صحابی کا قول ہو، اس کو موقوف حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض حدیث ایسی ہوتی ہے جو صحابہ کرام جو ہے وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کر رہے ہوتے. یہاں پر حضرت عمر فاروق قرآن کی آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کب نازل ہوئی، تو یہ آپ کی رائے یا آپ کا قول نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اب اس میں آپ ذکر بھی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، یہ وہ. تو جب اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی بات کوئی صحابی کرتا ہے تو وہ حدیث ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک تو قولی حدیث ہوتی ہے، ایک فعلی حدیث ہوتی ہے، ایک میں کیا بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث ہوتی ہے. تو یہ شروع میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل کوئی صحابی بتاتا ہے کہ آپ یہ کر رہے تھے یا آپ نے یہ کیا، تو وہ حدیث ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہاں، یہ قولی حدیث نہیں ہے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اس میں حدیث، آگے ہم پوری حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آج کا دن، یہ آیت جو ہے مجھے یاد ہے، یہ آیت ہے، آج کا دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے
تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اس نعمت دین کی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا دین کو. تو حضرت عمر آگے مزید فرما رہے ہیں. قال عمر رضی اللہ عنہ اب فرما رہے ہیں اس یہودی سے, قد عرفنا تحقیق ہم جانتے ہیں, ہم پہچانتے ہیں, ذالک الیوم اس دن کو, والمکان اور اس جگہ کو, الذی جس پر نزلت نازل ہوئی, فیہ اس میں, علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہو اور وہ, قائم وہ کھڑے ہوئے تھے, بعرفۃ عرفہ کے میدان میں, یوم جمعۃ جمعے کا دن تھا. تو دیکھیں یہاں پر اب آپ مجھے بتائیں آپ کو سمجھ آیا کہ یہ قولی حدیث ہے یا فعلی حدیث ہے؟ کسی کی سمجھ میں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے اس میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے عرفہ کے میدان میں, جمعے کا دن تھا, یہ فعلی حدیث ہے. آپ کا ایک عمل تھا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو یہ فعلی حدیث ہے. آپ کا فعل کیا تھا اس وقت کہ آپ کھڑے ہوئے تھے عرفہ میں, عبادت کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور اس وقت یہ حدیث نازل ہوئی. ہاں بالکل, کیونکہ آپ کھڑے ہوئے تھے نا, تو آپ کی حالت اس وقت کیا تھی؟ آپ کھڑے ہوئے تھے, آپ کا ایک فعل تھا اور اس وقت اللہ نے نازل فرمائی, اور وہ دن کیا تھا؟ وہ جمعے کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا. تو دیکھیں اب یہاں پر کافی چیزیں ہمارے لیے سمجھنے والی ہیں. پہلی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دین جو ہے میری نعمت, دین کو مکمل کیا, دین کو یعنی کہ آج میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کیا. تو دین کیا ہے؟ دین کا علم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی نعمت ہے, ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ہر نعمت جو ہے اس کے ساتھ کچھ حقوق ہوتے ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس نعمت کی حفاظت کرنا, اس کو اس طرح استعمال کرنا جو اس کا حق ہے, اس کو اس طرح عزت کرنا, اس کو پسند کرنا, یہ سب کیا ہے؟ ان نعمت کا حق ہے کہ اللہ نے یہ دین, اور یہ دین جو ہے جو ہم بالکل فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم مسلمان گھر میں ہیں تو ہم کبھی یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ ہمیں اس دین میں پیدا کیا. تو دین جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے, کیونکہ جب تک انسان کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی, نہ اس کی دنیا صحیح ہوگی, نہ اس کی آخرت صحیح ہوگی, نہ وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکے گا. تو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو مکمل کر دیا. گویا کہ دین میں جتنے فرائض تھے, جتنے واجبات تھے, جتنے کرنے کے کام تھے, جتنے کاموں سے بچنا تھا, حلال حرام جائز ناجائز, فرض کیا ہے اور کیا چیز حرام ہے, یہ سب کچھ ہمیں مکمل حالت میں دے دیے گئے. تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اب آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اس دین میں مزید چیزیں ڈالے گا تو پھر کیا سمجھا جائے گا؟ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر اس دین کا حصہ, اس دین میں انسان اپنی عقل سے یا کوئی خواب دیکھتا ہے اس سے, یا اپنی سمجھ سے, یا کسی کے قول سے کوئی بات اگر دین میں ایڈ کرتا ہے تو وہ بدعت ہے. وہ ایک نئی چیز ہے جو انسان نے خود ایجاد کر لی, یا کسی کی ایجاد کی ہوئی چیز کو قبول کر لیا. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ ہم کو کیا دینے کا ہے, کیا چیز کو دین میں شامل کرنے کا ہے. اللہ نے کسی بندے کو یہ حق نہیں دیا کہ دین میں تبدیلی کرے یا دین میں کچھ ایڈ کرے, کیونکہ پچھلی امتوں نے یہی کیا, جس وجہ سے ان کے دین کی شکل بگڑ گئی, اور یہ اللہ ایک مومن کو قوم سے
شرک میں پڑ گئی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی اور ضالین اور مغضوب علیہ بن گئی. تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ دین مکمل، اللہ نے دین کی مکمل شکل دے دی ہم کو. تو اب اس کا کیا مطلب نکلا؟ تو دیکھیں علماء جو قرآن اور حدیث کو مکمل سمجھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ اب جو ہے دیکھیں اللہ نے بہت سارے علماء پیدا کیے ہماری امت میں، ٹھیک ہے، اور ہم علماء ان کے محتاج ہیں، کیونکہ ہر انسان کو نہ وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس قدر گہرائی میں جا سکے، نہ ہر انسان کا اتنا رجحان ہوتا ہے کہ وہ دین کی خاطر زندگی پوری دین سیکھنے میں گزار دے. تو ہم علماء کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کو سیکھنے اور سکھانے میں خرچ کر دی. تو ہم ان کے احسان مند بھی ہیں اور ان کے محتاج بھی ہیں کہ ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آج کا دن مکمل دین ہو چکا، تو اس وقت نہ کوئی مختلف مسلک تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا کوئی اور جو آج کل مشہور ہیں، ایسے کوئی دین میں نہیں تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرتا تھا وہ مسلمان ہوتا تھا، اور دین صرف وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور اس وقت بھی زندگی کے مسائل ہوتے تھے، اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ دین میں ان کو نئی باتیں سمجھنے کی ضرورت پڑتی تھی. اور یہ 400 سال تک ایسا کوئی پابندی نہیں تھی کہ کسی امام کی تقلید کرنا مسٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ علماء تھے، لوگ علماء سے علم سیکھتے تھے، صحابہ کرام سے سیکھا، تابعین سے سیکھا، لیکن کسی نے کسی پر یہ پابندی نہیں لگائی کہ تم کو بس اس امام کی بات ماننی ہے اور اس سے آگے پیچھے تم ہٹے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ایسی کوئی پابندی نہیں تھی. آج تقلید کے نام پر یہ پابندی لوگوں پر ڈالی جاتی ہے کہ تم فلاں امام سے تمہارا تعلق ہے، فلاں جماعت سے تمہارا تعلق ہے اور تم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ جو ہے نا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اماموں کو ماننا، ان کی عزت کرنا، ان سے علم سیکھنا، یہ سب جائز ہے، لیکن کوئی امام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہیں لے سکتا کہ معصوم ہے، خطائیں نہیں ہو سکتی اس سے، اس کا علم کامل ہے. نہ کسی انسان کا علم کامل ہے، نہ کوئی خطاؤں سے معصوم ہے. میں اکثر آج کل تو ماشاءاللہ اتنا کچھ انٹرنیٹ پہ بڑے بڑے علماء کی باتیں ملتی ہیں، اور کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ یہ مشہور علماء سے بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات ایسی بول جاتے ہیں جو کہ صحیح قرآن اور حدیث کی نصوص کے مطابق صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، نہ ہی کسی انسان کا علم کامل ہے. تو اگر انسان اپنے آپ کو صرف ایک کا مقلد بنا لے اور پھر اس کے اوپر یہ پابندی کو قبول کر لے کہ اب چاہے میرے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے گا کہ یہ مسئلہ میں اختلاف ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے یہ مسئلہ، یہ بات ثابت ہے، اور یہ امام جو ہے ان کا موقف اس میں کمزور ہے، ان کی دلیل صحیح نہیں ہے. یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی علماء ایسے ہیں بہت سے جو کہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے امام کے آگے ہم کچھ نہیں تبدیل کرنا چاہتے، ہم امام کی بات کے آگے کوئی بات نہیں قبول کریں گے. اور پھر عام لوگ جو میرے آپ کی طرح کے لوگ ہیں جن کو اتنا علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ تو مجبور ہوتے ہیں کہ بس جس کی بات مان لی اب اسی کے پیچھے چلنا ہے. لیکن دین کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان دین سیکھے، اپنی پوری کوشش کر کے اتنا دین سیکھے کہ اس کا عمل میں آئے، اور جب نئے مسائل آئے، جب اختلافات آئیں، تو اللہ کے جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے دین کے علماء کی اطاعت کرو. لیکن جب اختلاف ہو تو کس طرف جاؤ؟ اپنے اختلافات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دور کرو، یعنی اختلاف پر جم کر نہ رہ جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کا معاملہ ہے، ہم کو جواب اپنے ایمان کا دینا ہے. ہمیں کوئی امام
یا ہمیں کوئی پیر جو ہے وہ آخرت میں شفاعت کر کے نکالے گا نہیں کہ ہاں اس نے تو میری وجہ سے بدعت کر لی تھی. اور بدعت کے بارے میں سخت وعید ہے. تو پھر انشاءاللہ جو لوگ دین سیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم کھلے دل سے اخلاص کے ساتھ دین سیکھیں اور یہ نیت رکھیں کہ اگر مجھے کوئی بات صحیح معلوم نہیں ہے اور مجھے اب معلوم ہوئی ہے اور صحیح دلائل سے معلوم ہوئی ہے تو میں اس کو قبول کر لوں گی انشاءاللہ, اور اپنی جو بھی پرانی غلطی تھی اس کو چھوڑ دوں گی. یہ صحیح طریقہ ہے انشاءاللہ. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی کسی کے دل میں, دیکھیے لوگ ہے نا, لوگ برا فیل کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کو ہمارے طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن نہیں, دین کا صحیح بات بتانا ضروری ہے اور ہمیں بھی اپنے دلوں کو کھلا رکھنا چاہیے اور پورے اخلاص سے محنت کرنی چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں انشاءاللہ. تو یہ تو اچھا, اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی آخری آیت نہیں ہے نزول کے اعتبار سے, یہ آخری آیت نہیں ہے, اس کے بعد بھی قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ آج مکمل کر دیا دین, تو پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائیں یا کچھ آیات نازل ہوئی تو پھر اس کو ہم کیا سمجھیں؟ تو دیکھیں اس کو اس طرح سمجھنا ہے کہ دین کے جو فرائض کے احکامات تھے, جو جائز ناجائز کے احکامات تھے, جو حلال حرام کے احکامات تھے, وہ سارے, اور دین کے تمام جو ارکان تھے, حج جو ہے وہ اس ظاہر 9 ہجری میں حج ہوا ہے, تو حج جو ہے اس سے پہلے فرض نہیں ہوا تھا. تو اب نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سارے دین کے جو ارکان ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تفصیلات بتا دی, اور جتنے نہ کرنے کے کام, جائز ناجائز, حلال حرام کی تفصیلات اس دن کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد جو کچھ ہے تو اس کے بارے میں ہم کو ویسے ہی ماننا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا, کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو بھی کچھ دے, یعنی قرآن اور حدیث سے جو بھی تعلیمات دے تم کو, اس کو تم پکڑ لو, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور دوسری جگہ بتایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر, یہ قرآن اور حدیث نازل فرمایا. ذکر میں دونوں شامل ہے, قرآن اور حدیث. لِتُبَيِّنَ, تاکہ آپ وضاحت کر دے دین کی لوگوں کو. یہ سورہ نحل کی آیت 44 ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو کچھ بھی ہمیں بتایا وہ بھی دین کا حصہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض کی احکامات کی تکمیل اس دن ہو گئی. قرآن کے آخری جو آیت ہے, کچھ اقوال کے تحت یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت 281, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف, اور اس دن پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے, اور کسی کے ساتھ ظلم نہ ہوگا. یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کی, وہ بہت سے اقوال ہے کہ یہ جو ہے بہت سی آثار, یعنی کہ بہت سے صحابہ کرام کے اقوال ہیں کہ یہ لاسٹ آیت تھی جو نازل ہوئی تھی قرآن کی. اچھا, یہ جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, اس کے صرف 3 دن یا 4 دن کے بعد سورہ النصر نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ, یہ والی صورت نازل ہوئی, اور اس میں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بشارت تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. لیکن جب یہ نازل ہوئی تو صرف حضرت ابوبکر صدیق کو فوراً اندازہ ہو گیا اور وہ رونے لگے. لوگ حیران تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق
اللہ تعالیٰ تو فتح اور نصرت کی بات فرما رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ تو صرف حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں بات فوراً آئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب مشن پورا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اس میں ہمیں بشارت دے دی گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ دن نہیں رہیں گے، اور اس آیت کے تقریباً 80 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ تو یہ تو اچھا، اس کے علاوہ اور کچھ مسائل بھی اس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ یہود مسلمانوں کے حکومت میں اچھی طرح رہ رہے تھے، آپس میں ان کے اچھی طرح سے مکالمات ہوتے تھے۔ ایک یہودی علماء نے، عالم نے حضرت عمر فاروق کو عزت سے نہ صرف مخاطب کیا بلکہ بڑی رشک کیا کہ قرآن میں یہ آیت ہے، یہ اگر ہم کو ملتی، کاش ہم کو ملتی تو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ گویا اس نے یہ قرآن اور حدیث، قرآن ہمارے دین کی فوقیت اور اہمیت کا اس نے اعتراف کیا اور اس کو رشک کیا کہ ہمیں کاش ملتی وہ۔ تو گویا انٹرفیتھ ڈائیلاگس جو ہیں، جو آج کل ہوتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے جس سے انسان فرینڈلی وے میں ہم یہود اور نصارہ کو اور دوسرے دین کے لوگوں کو ہم اپنے دین کی باتیں سکھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے اور اس حدیث کو امام بخاری مختلف جگہوں پہ لائے ہیں، حدیث کتاب الحج میں لائے ہیں۔ ایک مسئلہ اس میں یہ اور بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز کا، روزوں کا ذکر ہے، حج کا ذکر نہیں ہے۔ تو حج جو ہے ابھی، چونکہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو وہ حج کا دن تھا، ٹھیک ہے؟ تو سوری، میں کہاں چلی گئی، نہیں یہ والی نہیں، یہ تو پچھلی آیت کا مسئلہ تھا۔ یہاں تو سارے آ گئے تھے، سارے حج بھی آ گئی۔ سوری، میرا دماغ کہیں تھوڑی دیر کے لیے گڑبڑ ہو گیا۔ تو بہرحال اچھا، امام بخاری اس کو جو ہے وہ 44 اور 7 میں لائے ہیں، حدیث کتاب الحج میں، ٹھیک ہے؟ اور حج کی فرضیت کا اس سے ثابت کیا ہے، اور مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، عرفہ کے وقوف کے وقت نازل ہوئی اور جمعے کا دن تھا۔ تو یہاں پر یہ کہ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا حضرت عمر فاروق کی بات سے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے عید ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں کہ جمعے کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک دو حدیث سے سناتی ہوں، تاکہ ویسے تو ہم سب کو الحمدللہ جمعے کے دن کے احساس تو ہے، لیکن یہ کتنا مبارک دن ہے، کتنا بڑا دن ہے، اتنی زیادہ ہم کبھی بہت زیادہ اس پر نہیں توجہ دیتے۔ تو ایک سیکنڈ، اچھا دیکھیں، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اس سے پہلے صحیح مسلم، بخاری اور مسلم دونوں کی بھی ایک حدیث ہے کہ ہم آخر میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخر میں آئے، یعنی امتوں میں ہم یہود اور نصارہ کے بعد آئے، لیکن قیامت کے روز ہم سبقت لے جائیں گے۔ پہلی امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، اور یہی دن، جمعے کا دن ہی وہ دن ہے کہ جو ان پر فرض کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس کے متعلق آپس میں اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کے لیے خاص طور پر رہنمائی فرمائی۔ یعنی یہود اور نصارہ کو جب جمعے کا دن دیا گیا تو ان کے آپس کے اختلافات سے یہود نے سبت کا دن اور عیسائیوں نے
سنڈے کا دن اپنے لیے عید منا لی، لیکن جمعے کا دن ہمارے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہمیں رہنمائی فرمائی، تو اس میں ہمارے تابع ہیں، لہٰذا یہودیوں کا عید کا دن ہفتہ اور نصارے کا دن اتوار آئے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے ہفتہ اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لے آئے اور اس نے ہماری یوم جمعہ کی رہنمائی فرمائی، اور اس نے ایام کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر ہفتہ اور اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے روز بھی ہمارے پیچھے ہی ہوں گے، یعنی کہ جس طرح جمعہ پہلے آتا ہے ہفتے اور اتوار سے پہلے، اسی طرح قیامت کے دن بھی مسلمان جو ہیں وہ پہلے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے، اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سی ہیں، لیکن الحمدللہ جمعے کا دن جو ہے وہ بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عرفات کا دن، عید تو ہم 10 ذی الحج کو مناتے ہیں، عرفات کا دن 9 ذی الحج کا ہوتا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، تو اس لیے کہ جس طرح سے دیکھیں رمضان کا یا عید کا چاند دیکھتے ہیں ایک دن پہلے شام کو، تو پھر دوسرے دن عید مناتے، اسی طرح یہ آیت جو ہے وہ عصر کے وقت نازل ہوئی عرفات والے دن، تو ہم جو ہیں وہ اگلے دن فجر سے عید مناتے ہیں، اس وجہ سے یہ دن ہمارے لیے عید ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جو وہاں پر حاجی ہوتے ہیں ان کو روزہ نہیں رکھتے وہ، کیونکہ ان کو روزہ رکھنا منع ہے، تو گویا ان کی عید تو عرفات کا دن ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے روزہ مسنون ہے رکھنا، اور ہم اگلے دن یعنی 10 عرفات کو عید مناتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ رضیت لکم اسلام، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ تو سبحان اللہ، اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس اللہ کی اس نعمت کو ہم اس کے اوپر قائم رہیں، اور اس کی وہ قدر کریں جو قدر ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ جو تھا وہ میں بھول گئی تھی لاسٹ حدیث میں، وہ تھا جب صحابی نے پوچھا کتنی نمازیں، ٹھیک ہے، سوری میں آگے پیچھے ہو رہی ہوں لیکن میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا کہ کتنی نمازیں فرض ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں دن اور رات میں، لیکن وتر جو ہے ان 5 نمازوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے علماء میں یہ اختلاف ہے کہ وتر جو ہے کیا وہ فرض ہے یا سنت ہے، کیونکہ 5 نمازیں فرض بتائی، تو پھر 5 جو ہے وہ اگر وتر اس میں نہیں ہے تو پھر وتر کو ہم کیا سمجھے، فرض سمجھے یا، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ جو ہے وہ وتر کو واجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا امام حنیفہ کے ہاں واجب اور فرض میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ واجب کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور ان کے نزدیک واجب وہ حکم ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر نہ کریں تو گناہ ملتا ہے۔ اور زیادہ تر علماء نے اس کو سنت موقدہ کہا۔ سنت موقدہ کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا انشاءاللہ سنت موقدہ کیا ہوتی ہے۔
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جو آپ نے مطلب باقاعدگی سے ادا کرتے رہے، آپ بہت کم کبھی کبھار چھوٹی، ورنہ آپ اس کو باقاعدگی سے پڑھتے تھے، اور تاکید کی، ہمارے لیے بھی تاکید ہے. تو سنت موقدہ ہے، لیکن جو ہے یہ ایسی سنت موقدہ ہے کہ اگر اس کی قضا بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو، اور اس کا پڑھنے کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر طلوع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے. اور اس کا پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ 2 کر کے انسان 2 رکعت نفل، جتنی اللہ توفیق دے. زیادہ تر جو سنت سے ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 2 کر کے پڑھے، پھر 2 رکعت پڑھ کے پھر 1 رکعت آخر میں وتر کرے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہم لوگ جو حنفی طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم 3 رکعت کی نیت کرتے ہیں وتر کی، اور بیچ میں تشہد پڑھتے ہیں 2 رکعت کے بعد، اور پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھتے ہیں. یہ مغرب کی نماز کی طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ایک صحیح حدیث ہے کہ مغرب کے ساتھ مشابہ نہ کرو وتر کو. تو وتر کا جو سنت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے انسان، اور آخر میں 1 رکعت کر لے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت سے انشاءاللہ اس کے دلائل ہیں، مگر جب ہم وتر کی نماز تک پہنچیں گے تب میں اس کے بارے میں زیادہ بات کروں گی. ابھی میں صرف آپ لوگوں کو صرف ضروری پوائنٹس بتا رہی ہوں. وتر، اگر انسان کو ڈر ہو کہ میں تہجد پڑھنے کا ارادہ ہو، تو انسان عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے، 4 فرض عشاء کے اور 2 سنت اس کے بعد، پھر سو جاتا ہے، پھر اٹھ کر وہ تہجد پڑھتا ہے 2 رکعت کر کے 8 رکعت، پھر 2 رکعت پڑھ کے 1 رکعت وتر کی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس کو ڈر ہو کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ سکوں گا، تو وہ کیا کرے، عشاء کے بعد ہی، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت کے بعد بھی جتنا ایکسٹرا نفل اس کو پڑھ لیں، اور پھر 2 رکعت اور پھر 1 رکعت کر کے وتر پڑھ لے. لیکن اگر اس کے پاس اس کو نفل نہیں پڑھنے ہیں، ٹائم نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ کے 1 رکعت وتر کر کے نماز پوری کر لے. لیکن وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ ضروری ہے جاننا. عشاء کی نماز فرض 5 نمازوں میں آتی ہے، لیکن وتر جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ سے نماز ہے. اگر وتر قضا ہو جائے، یعنی انسان رات کو سوئے کہ میں جو ہوں عشاء پڑھ کے سویا ہوں اور میں وتر رات میں اٹھ کے پڑھوں گا، لیکن آنکھ نہ کھلے کسی وجہ سے، تو پھر کیا کرے، جب بھی آنکھ کھلے اس وقت پڑھ لے. یعنی کہ صبح فجر طلوع ہو گئی ہے تو پھر بھی وہ پڑھ لے، پھر فجر پڑھ لے. یا اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ ارے میں نے وتر نہیں پڑھے تھے، تو بعض علماء نے کہا کہ جب بھی وتر پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور طریقہ یہ ہے وتر کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر مس ہوئے تو آپ نے دن میں ایکسٹرا نفل پڑھ کے اس کو وتر کر لیا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے سارے مسائل ہیں جو میں نے مختصراً بتائے ہیں. ہاں، نیکسٹ ڈے ہوا نا، پھر صبح نیکسٹ، جس رات کی وتر مس ہوئی اس دن صبح پڑھ لیں، ٹھیک ہے. قضا جو ہے، جو قضا جو سنت سے ثابت ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ انسان 4 سال کے بعد بھی پڑھ رہا ہے، نہیں. جیسے اگر ابھی میری ظہر کی نماز مس ہو گئی آج، تو نیکسٹ میری عصر کی نماز سے پہلے مجھے ظہر قضا کرنی ضروری ہے. یہ نہیں کہ پھر میں اس کو پھر بعد میں کبھی قضا کر لوں گی، ایسے قضا نہیں ہوتی ہے. اگر عصر کی نماز قضا ہوئی تو مغرب سے پہلے اس کو پہلے قضا نماز پڑھ لے، پھر اپنی مغرب کی نماز پڑھے. اس طرح سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ میں نے کوئکلی بتائے ہیں، اگر کسی کو مسئلہ ہو اس میں یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو میں بعد میں ڈیٹیل بتا سکتی ہوں، مگر چونکہ یہ مسائل انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گے بعد میں، اس لیے میں اس کو بہت زیادہ ابھی تفصیل نہیں کر رہی ہوں. اچھا، اور اس میں جو ہے ایک مسئلہ یہاں پر ایک ثابت ہوتا ہے، یہ پچھلی حدیث میں نے ایک پورا پیج ہی آپ کو سمجھانا بھول گئی.
آج پتہ نہیں دماغ میرا شاید پریزنٹ نہیں ہے. دیکھیے پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ اس شخص نے قسم کھائی کہ میں جو ہوں وہ اس سے زیادہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے یہ والی پڑھی ہی نہیں ہے اس لیے گڑبڑ ہو گئی. ہم نے یہ حدیث پڑھ لی زکوٰۃ والی. پلیز مجھے بتا دیں ذرا کیا ہم نے پڑھی؟ نہیں پڑھی. سوری. میں آج پتہ نہیں لگتا ہے میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے مگر پلیز کنفیوز نہیں ہوئیے گا. میں آپ لوگوں کو ذرا حدیث پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے اور میں جو ہوں دوسری بتا رہی ہوں اور آپ لوگ میری اصلاح بھی نہیں کر رہے کہ میں وہاں وطر کی نماز پر کہاں چلی گئی. تو بہرحال یہ حدیث پڑھتی ہوں میں. باب الزکوٰۃ من الاسلام، زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام میں سے ہے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ کی خالص ہو کر، دین کو خالص کر کے اور یکسوئی کے ساتھ. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ، اور یہ دین جو ہے وہ سیدھا دین ہے. اچھا تو اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک بن انس، مالک بن انس نے کہا ام ابی سہیل، انہوں نے اپنے چچا، یہ مالک کون ہے؟ امام مالک ہیں جو کہ مشہور امام مالک ہیں، وہ ہیں اس حدیث کے راوی، کہ مالک نے اپنے چچا سے کہا. اوکے. تو امام مالک نے اس حدیث کو اپنے چچا سے بیان کیا. ان کے چچا کون تھے؟ ابو سہیل بن مالک. ٹھیک ہے. پھر ابو سہیل بن مالک نے ان ابی ہی، اپنے باپ سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ امام مالک کے دادا سے بیان کیا. ان کے دادا کا کیا نام تھا؟ مالک بن ابی عامر. تو گویا اس حدیث کے سارے راوی رشتہ دار ہیں. امام مالک پوتے ہیں. پھر ان کے چچا سے انہوں نے سنی اور ان کے چچا نے امام مالک کے دادا اور اپنے باپ سے سنی. ٹھیک ہے. انہو، بے شک انہوں نے، سمع سنا، طلحہ بن عبید سے، عبید اللہ یقول، انہوں نے کہا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جاء رجل، آیا ایک شخص، الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من اہل نجد، اہل نجد سے، سائرو، بکھرے ہوئے تھے، الراس، اس کے بال، یعنی اس کے سر پریشان تھا، یعنی بال اس کے بکھرے ہوئے تھے. نسمعو، ہم نے سنا، دویہ، بنبناہٹ، صوت ہی، اس کی آواز کی، ولا نفقہ، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کچھ کہتے ہوئے آ رہا تھا. ما یقول، حتیٰ، یہاں تک کہ دنا، پھر جب تک کہ وہ قریب آ گیا. فَإِذَا، پھر جب ہوا، یسألو، تو وہ سوال کر رہا تھا، عن الاسلام، اسلام کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلوات، 5 نمازیں، فی الیوم، دن میں، واللیلۃ، اور رات میں. صرف 5 نمازوں کا ذکر کیا دن اور رات میں. فقال، تو اس شخص نے کہا، حل علیہ غیرہ، کیا اس سے زیادہ کچھ مجھ پر ہے؟ یعنی ان 5 نمازوں سے زیادہ بھی کچھ مجھ پر فرض ہے؟ فقال، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا، نہیں، الا ان تطوع، کہ الا یہ کہ تو نفل ادا کر. تو یہ جو ابھی میں مسئلہ بتا رہی تھی کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں بتائیں، تو 5 نمازیں، تو پھر وتر نماز کہاں گئی؟ وتر نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز میں شامل نہیں ہے. تو جو میں نے وتر کے مسائل آپ کو بتائے وہ یہاں پر اس وجہ سے بتائے تھے. ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کتنی نمازیں فرض ہے،
تو آپ نے کہا 5. اس نے کہا کیا اس سے زیادہ مجھ پر کچھ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کے بعد نفل ہیں. اچھا، پھر قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصیام و رمضان، اور رمضان کے روزے. قال، اس نے کہا حل علیہ غیرہ، اس نے کہا کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، یعنی الا یہ کہ تو کچھ نفلی روزے رکھ. قال، اس نے کہا وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا. قال، اس نے کہا، یعنی زکوٰۃ کے مسائل آپ نے اس کو سمجھائے، تو اس نے کہا حل علیہ، کیا مجھ پر ہے، غیرہ، اس کے علاوہ بھی، یعنی جو زکوٰۃ فرض ہے اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، الا یہ کہ تو نفلی صدقات کر. قال، اس نے کہا فادبر، اور اس نے پیٹھ پھیرتے ہوئے یہ کہا، یعنی جاتے ہوئے اس شخص نے پھر کہا، فادبر الرجل، اس شخص نے پیٹھ پھیر لی اور جاتے جاتے کہا، وہو یقول، وہ کہہ رہا تھا، واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید، نہیں میں زیادہ کروں گا، اعلیٰ اس پر، ھذا، ولا انقص، اور نہ میں کمی کروں گا. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح، یہ فلاح پا گیا، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا، یعنی جنت اس کو ملے گی اگر وہ اس نے یہ بات سچ کہی ہے. تو اس حدیث کا کیا مفہوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک تھا پورا سال، بہت سے وفد آئے تھے، لوگ کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے اور وہ لوگ جا کے آگے بتاتے تھے دین کو. تو یہ شخص جو تھا وہ نجد سے آیا تھا، دور سے آیا تھا کافی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوالات کیے، اور پھر اس نے بدو تھا نا، تو ایسے اکھڑ سا انداز ہوتا ہے ان لوگوں کا، لیکن یہ بہت، اس نے اس سے کہا کہ بس میں اس سے زیادہ نہ کچھ کروں گا، نہ اس سے کچھ کم کروں گا. تو اب یہاں پر کچھ مسائل ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے. پہلی بات، اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں روزہ، زکوٰۃ، نماز کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ پورے کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. تو پھر حج کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ تو اس کی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ کہ حج کا ذکر کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث جو تھی وہ حج کے فرضیت سے پہلے کی ہے. تو اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ جب تک جو فرض اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو نازل فرماتا ہے، جب اس کے بعد ہی بندہ مکلف ہوتا ہے. اگر جب اللہ تعالیٰ نے کوئی احکامات نازل ابھی نہیں فرمائے تو بندہ صرف اتنا ہی مکلف ہے جتنا اللہ نے نازل فرما دیا، اور اگر وہ اس کو صحیح کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. ہاں ماشاءاللہ نسیم. تو ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو پیچھے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتقال کر گئے، چونکہ دوسرے فرائض ثابت ابھی نازل نہیں ہوئے تھے تو ان کا دین مکمل تھا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا. دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ امام بخاری نے یہاں پر ایمان کے باب میں کیوں لائے ہیں کہ ایمان میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، ایمان میں یہ سارے فرائض اور جو بھی نیک اعمال ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ میں نے ان کو صرف اتنا ہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے مخلص ہو کر، اور مخلصین لہ الدین حنفاء، دین پر یعنی کہ حنف قائم پختگی کے ساتھ دین پر قائم رہ کر. اور پھر ذکر آگے کس چیز کا فرمایا اللہ نے کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو. تو گویا کہ دین یہاں پر ایمان ہے، کہ ایمان میں یہ چیز شامل ہے. یہ امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ خالص زبان کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں اعمال شامل ہے.
اور جب جتنے اعمال اللہ نے نازل فرما دیے فرائض ان کا پورا کرنا لازم ہے، ورنہ ایمان ناقص ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہاں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ وتر کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 5 نمازوں کو فرض بتایا اور اس سے زیادہ جو ہے وہ نفل ہیں، تو علماء نے کہا کہ پھر وتر جو ہے وہ نفل ہے۔ اچھا، پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اس شخص نے کہا کہ میں اس سے کچھ زیادہ یا کمی نہیں کروں گا، تو پھر گویا کہ کیا یہ نفلوں کا انکار کر رہا ہے کہ میں کوئی نفلی عبادت نہیں کروں گا، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر علماء نے کچھ اپنی رائے پیش کی ہے۔ تو ایک نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے جب یہ کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے جو کچھ پوچھنا تھا میں نے اب پوچھ لیا، مجھے آپ نے جو کچھ بتا دیا، اب مجھے اس سے زیادہ مجھے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ایک رائے یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو قبول کر لیا جو آپ نے فرمایا، اور میں اس میں کمی کوتاہی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو کچھ مجھے سمجھایا میں اس میں کمی کوتاہی نہیں کروں گا، میں اس پر عمل کروں گا، تو پھر اس میں نفل کا انکار نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کا مطلب یہ تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا وہ اپنی قوم کو بلا کمی زیادتی کے بتاؤں گا، کہ میں نے جو کچھ بھی آپ سے سنا ہے اب میں ویسے کا ویسے میں اپنی قوم کو بتاؤں گا، اس میں کچھ کم یا زیادہ نہیں کروں گا۔ تو دوسری رائے یہ ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو سکھایا اس کو بغیر کمی بیشی کے قبول کروں گا اور اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کروں گا، یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 رکعت ظہر کے بتائے ہیں تو میں اس کو 3 یا 2 نہیں کروں گا۔ اسی طرح کسی عبادت میں آپ نے مجھے جتنا بولا ہے اس میں کمی نہیں کروں گا اور اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈ بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ سارے باتیں علماء نے کی، مگر امام بخاری نے کیا کیا ہے کہ امام بخاری نے رمضان کے اپنی کتاب الصیام میں مسئلہ بنایا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت، اس میں اس حدیث کو لائے ہیں دوسری سند سے، اور جس میں یہ ٹکڑا ہے کہ والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص بما فرض اللہ علیہ شیئا، یعنی یہاں پر جو ہے وہ اختصار سے جملہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ اس شخص نے کیا کہا تھا ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ میں اس پہ جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ تو امام بخاری دوسری صحیح حدیث دوسری سند سے لا کر یہ بات واضح کر دی کہ اس شخص نے نفلوں کا انکار نہیں کیا تھا کہ میں کچھ بھی نفل عبادت نہیں کروں گا، بلکہ اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرائض مجھ پر نازل کیے ہیں، مجھ پر واجب کیے ہیں، ان میں کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے تمام فرائض کا اور تمام واجبات کا احتیاط رکھتا ہے اور ان کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ قد افلح ان صدقہ، کہ اگر اس نے سچ کیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں کیا ہم کو صرف فرض پر اکتفا کرنا چاہیے یا ہمیں نفلی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری فرض عبادات جو ہیں وہ بالکل ویسی کی ویسی ہیں کہ ہر عبادت ہماری کامل طریقے سے ہم نے کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پوری طرح سے قبول ہو جائے گی۔ تو گویا ہمارے اندر ہم سے کئی بار لاپرواہی میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں نفلی عبادات کا کیا فائدہ ملتا ہے کہ نفلی عبادات سے جو فرائض میں کمی کوتاہی ہوتی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کمی کو نفلی عبادات سے پورا کر دے گا، کیونکہ
ایک حدیث ہے کہ نماز کا حساب ہوگا سب سے پہلے، تو پھر بندے کی نمازیں دیکھی جائیں گی، اور جب اس کی فرض نمازوں میں کمی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی جو نفل عبادات ہے اس سے اس کمی کو پورا کر دو۔ تو فرائض کی کمی کوتاہی ہماری نفلی عبادات سے اس کمی کوتاہی میں پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں خاص اہتمام سے نفلی عبادات کرنی چاہیے، نفلی روزے، نفلی صدقات اور نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ فرائض کو اچھی طرح ادائیگی سے انسان کو نجات تو مل جائے گی، ٹھیک ہے، اگر کسی انسان نے بہت اہتمام سے ہمیشہ فرائض انجام دیے تو اس کو نجات مل جائے گی، جنت میں جائے گا، لیکن اس کی جو نفلی عبادات ہوگی اوپر سے اس کے درجات کی بلندی اور اللہ سے قربت کا ذریعہ بنے گی۔ تو انسان کو یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ میں انشاءاللہ جنت میں بھی جاؤں اور جنت کے بلند درجات کی بھی محنت کروں، تاکہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ صالحین اور نیک لوگوں کے زمرے میں مجھے اچھی کمپنی میں رکھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اور بلند درجات دے جنت میں۔ پھر جب نفلی عبادات سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفل جو بندہ نفل کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں قدرتی فرائض کو اچھی طرح ادا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک نیک کام سے انسان کے دل میں دوسرے نیک کام کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک اچھے کام سے، ایک برے کام سے انسان برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور ایک اچھے کام سے اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جتنی زیادہ ہماری اچھی نفلی عبادات بھی ہوں گی انشاءاللہ ہماری فرض عبادات میں بھی وہ حسن اور خوبصورتی آ جائے گی۔ پھر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرے ذہن میں جو باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، مگر اس حدیث کو امام بخاری 3 اور جگہوں پہ لائے ہیں، وہ بتا دیتی ہوں میں۔ امام بخاری اس کو 1891 حدیث کتاب الصیام میں لائے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کا ایک ایکسٹرا ٹکڑا بھی ہے، والذی اکرمک لا تطع سین ولا انقص بما فرض اللہ علیہ، باقی سارا ٹیکسٹ یہی ہے، اور امام بخاری نے اس سے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ روزے جو ہے وہ روزوں کی فرضیت کو ثابت کیا ہے کہ روزے ایمان کے ساتھ فرض ہیں، انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو روزے اس پر فرض ہے۔ پھر دوسرا امام بخاری اس کو حدیث 2678 میں گواہی کی کتاب میں لائے ہیں، کتاب الشہادات میں، اور باب ہے قسم کیسے لی جاتی ہے۔ تو اس میں چونکہ اس شخص نے کہا واللہ، جاتے جاتے اس نے کیا کہا، اللہ کی قسم میں زیادہ یا کم نہیں کروں گا، تو اس کو اس باب میں لائے ہیں کہ واللہ تاللہ سے ایک قسم جو ہے یہ سارے قسمیہ لفظ ہیں اور اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ پھر حدیث 6956 میں اس کو لائے ہیں شرعی حیلوں میں، اور امام بخاری نے یہ وضاحت کی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، لیکن بعض اوقات لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں، یعنی کہ سارا سال تو پیسے تھے، ٹھیک ہے، انسان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ زکوٰۃ اس پر واجب تھا، اب ایک دن کے لیے اس پیسے کو وہ کسی کو دے دیتے ہیں، یا یعنی کہ کچھ نہ کچھ، یا جانور ہے، اگر جانور پر زکوٰۃ ہے، اب ایک دن پہلے جانور کو ذبح کر دیا، اب کیا ہوا، نصاب سے کم ہو گئے میرے جانور، تو اب مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے اگر انسان شرعی ہیلے کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے اور اس کے فرائض پورے نہیں ہوتے، انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ صحیح ہو گیا۔ یہ جو پچھلی حدیث تھی اس میں امام بخاری اس کو بھی 4 جگہوں پہ لائے ہیں، تو وہ 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں انشاءاللہ کہ اس کو امام بخاری جو الیوم اکملت لکم دینکم والی حدیث کو امام بخاری لائے ہیں حدیث 4407 میں، جس میں انہوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر
حجۃ الوداع کے ذکر فرمایا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پھر کتاب التفسیر میں 4602 میں لا کر یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر فرمائی، اور پھر حدیث نمبر 7268 میں کتاب اعتصام بالکتاب اور سنت کا باب بنا کر امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین کو مکمل کر کے اپنی نعمت کے طور پر ہمیں دے دیا۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دین میری نعمت ہے اور میں نے تم پر مکمل نعمت دے دی، مگر یہ نعمت ہمارے لیے نعمت کب ثابت ہو سکتی ہے؟ جب ہم قرآن و سنت کو تھام کر اپنی زندگی گزاریں تو پھر ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی اب لاپرواہی کریں گے، ہم خود نہیں اس پر عمل کریں گے، ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم نے گویا اللہ کی نعمت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اور سوری آج تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے سب چیزیں کلیئر ہیں۔ پلیز مجھے ذرا سا تسلی کے لیے 1 ٹائپ کر دیں کہ کوئی کسی کو کنفیوژن ہو تو مجھے 1 ٹائپ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کر کے، سمجھ کر، محنت کر کے اس دین کو سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ دروازے پر ہمارے نعمت ہے، ہمارے گھر کے اندر نعمت پڑی ہے، لیکن اگر ہم غافل ہو جائیں گے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہم سے ضائع ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن سرخرو کرے کہ ہم خوش ہوں کہ ہم نے اللہ کی نعمت ہمیں اللہ نے دی، اور ہم نے اس نعمت کو اپنی پوری کوشش سے جس حد تک ہم اس کا شکر ادا کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ اور نعمت کا شکر یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ وہ کوشش ہی کر سکتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ حق ادا کر دیں، لیکن کوشش سے انشاءاللہ ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم اس کام میں کوتاہی نہ کریں، اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی مشکلات ہوں ان کو بھی دور کرے، کہ ہم بیماری ہے یا پریشانی ہے یا گھر کے حالات ہیں، ان چیزوں سے انسان اس سے ہٹ جاتا ہے، یہ مشکل کام ہوتا ہے استقامت کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں